Sindh, which is half your granary, will run dry. پاکستان اس وقت بھی فوڈ انسیکیور ہے. اور فوڈ انسیکیور کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے کراپس جو ہیں وہ متاثر ہوتے جا رہے ہیں. ہم دنیا میں سب سے کم پولوٹر ہیں، لیکن متاثر ہم دنیا میں سب سے 10 موسٹ ولنریبل کنٹریز میں آتے ہیں. کبھی کوئی 5واں نمبر دیتا ہے ہمیں، کبھی 7واں. تو ٹھیک ہے، ہم انٹرنیشنل فورمز پہ ضرور یہ لڑائی لڑیں گے، کلائمیٹ کلونیلزم کے خلاف، کلائمیٹ ناانصافی کے خلاف، ماحولیاتی ناانصافی، کلائمیٹ انجسٹس کے خلاف. لیکن ہم نے اپنے آنگن کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے دریا میں بھی آلودگی نہیں پھینکنی ہے. سیوریج کی بات ہوئی تو اوپر سے لے کے پنجاب سے لے کے کے پی سے لے کے یہاں تک میں کسی کو اس میں استثنا نہیں دوں گی. سارے کے سارے ایفلوئنس ڈال رہے ہوتے ہیں، پیپر پہ کہتے ہیں ہم کر نہیں رہے ہیں. میرے خیال میں ہم سب کو ریگولیٹ کر کے، ریگولیٹ تو کاغذ پہ ہوا ہے، لیکن لوگوں کو سوچنا پڑے گا. ہم نے ابھی تک سارے ممالک کی طرح ایک گلوبل ٹارگٹ ہوتا ہے، اسے ایمبیشن کہتے ہیں، نیٹ زیرو پر کمٹمنٹ نہیں کی ہے. کچھ ممالک 2050 کو کرنے تیار ہو رہے ہیں، کچھ 60 کو، ہندوستان نے 70 میں اناؤنس کیا ہے. پاکستان نے ابھی وہ کمٹمنٹ کیا نہیں ہے، بس 2030 کا کمٹمنٹ کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنی بڑی بڑی فیکٹریوں سے جو دھواں نکلتا ہے، جو ہم ایندھن جلاتے ہیں، یہ ایندھن جان لیوا ہوتا ہے. اس کی جو سموک اور ریزیڈیو ہوتی ہے، یہ ایمیشنز، یہ جان لیوا ہے. تو ہمیں رینیوبلز کی طرف ضرور جانا ہوگا. میں نے تو پچھلی کابینہ میں بھی کہا ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا. اس وقت تو یہی کرائسس ہے نا، ایک بجٹری کرائسس بھی ہے، بیلنس آف پیمنٹس کرائسس تو ہے جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے. میں اس پر سیاست نہیں کھیلنا چاہتی، لیکن اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں. اور پالیسی بھی ہماری اسٹریٹجکلی دریا کی طرف بھی مڑنی چاہیے، واٹر پولوشن کی طرف بھی مڑنی چاہیے. اور بے شک ہم درخت ضرور اگائیں، لیکن ان درختوں والے پروجیکٹ میں بھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سندھ سب سے ٹاپ پرفارمر تھا. آپ نے سنا ہے؟ یہ میڈیا والوں آپ نے سنا ہے؟ میں آپ کو وہ کاغذ دکھا دیتی ہوں. سندھ سب سے ٹاپ پرفارمر تھا مینگرووز اور دوسرے فارسٹیشن میں. اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم سیاست کھیلیں. ماحولیات بہت سنگین ایشو ہے اور سیاست ہی اسے آگے لے جا سکتی ہے، کیونکہ سیاست جب اچھی طرح کی جائے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے میری نظر میں، خاص طور سے جو جماعت یہاں حکومت میں ہے، اور اس وقت آپ کی منسٹری کی بھی نمائندگی میں ہول آف گورنمنٹ کی کر رہی ہوں، لیکن وہ سیاست سکسیسفل ہوتی ہے جو عوام کی پبلک سروس کرتی ہے، جو اپنے آپ کو پبلک سرونٹ سمجھ کے سب سٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو اہمیت دیتی ہے، ان کے ویوز کو، ان کے رہنے سہنے کو، سب کچھ کو. تو یہ باتیں ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں. انڈس ریور تو میں سمجھتی ہوں شاہراہ ہے پاکستان کی. 19% ہماری جو زراعت ہے اس سے منسلک ہے جی. بائیو ڈائیورسٹی تو اور زراعت جو ہم کھاتے ہیں، اور 92% تو یہ ڈیلٹا یہاں ختم ہو چکا ہے. 1930 کی دہائی سے لے کر آج تک 92% ڈیلٹا آپ کا ختم ہو چکا ہے. اس کا مطلب آپ کی ساری فشریز متاثر ہوں گی، پانی سمندر کا اندر آتا رہے گا، سلٹیفیکیشن ہوتی ہے، آپ کی سوئل، آپ کی جو مٹی ہے جس میں آپ اگاتے ہیں، جس میں آپ کاشت کرتے ہیں، وہ ختم ہونے. تو ہر چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے. اور ساری دنیا میں ہیومن سویلائزیشن کے سیٹلمنٹس ہیں بڑے بڑے دریاؤں کے ارد گرد ہوتے ہیں. کوئی انڈس ہوتا ہے، کوئی میسوپوٹیمین ریور ہوتا ہے، کوئی نائل، ٹائگرس ہوتا ہے. یہ ساری ہیومن سویلائزیشنز بڑی بڑی جو اقتصادی اور ان کی کلچرل ویلیو بڑھی ہے، وہ ریورز کے بڑے بڑے اس طرح کے لائن ریور کہا جاتا ہے، ان کے ارد گرد بڑھی ہے. تو یہ آپ کی بھی اور ہماری سب کی ماں ہیں یہ. اور ہم اپنے پلانٹ کو بھی اس طرح، اپنی سرزمین کو بھی ماں کی طرح سنبھال کے رکھیں. یہ نہیں کہ ہم ایکسپلائٹ اتنا کریں، اتنا ابیوز کریں کہ پھر اس میں کچھ رہ نہیں جائے واپس دینے کو. یہ دریا ہمیں واپس دیتا رہتا ہے، یہ ایک زندہ لیونگ اینٹیٹی ہے. اور میں پھر کہوں گی کہ ہم بالکل فیڈرل گورنمنٹ سے اس کی رائٹس کو، جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، ایز اے اسپیشیز، ایز این اینٹیٹی. بہت بڑے بڑے ریورز اب دنیا میں خود بذات خود ایک اینٹیٹی ہوتے ہیں، اور ہم اسے ڈکلیئر کر رہے ہیں ایک اینٹیٹی. اٹس اے لیونگ اینٹیٹی، اس کی اپنی رائٹس ہیں.
تاکہ آپ جب کوئی اور اس کو ایکسپلائٹ کرے تو وہ ہمارے قانون کے زد میں آئے. قانون کو بھی بہتر لاگو ہونا چاہیے. قانون کو بہتر لاگو ہونا چاہیے. ہمارے مچھیروں موہانا کمیونٹیز کا تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جی کہ کوٹری براج کے بعد، میں جب بچی ہوتی تھی ہم جام شورو جاتے تھے. 1960 کی پیدائش ہوں، تو آپ کو سوچ لیں بچی کب ہوتی تھی. اور ہم روز ہر ہفتے جام شورو جاتے تھے کوٹری براج کراس کرنے. آنٹی میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ٹھاٹے مارتا تھا وہ دریا. اور سمر میں مڈی ہوتا تھا، لیکن ایسے اب وہ صرف آپ کو اپ نارتھ نظر آئے گا. اس طرح وہ جو نکلتا ہے لائن ریور، ابھی میں نے جا کے گلگت بلتستان میں رورنگ اوور دیر، لیکن سندھ میں تو وہ ایک سوکھا سا قطرہ بن گیا ہے. ان لوگوں کو رافٹ سے اترنا پڑا. بتایا انہوں، میں نے پوچھا تم لوگ کہاں ہو، کدھر ہو، پوچھتی تھی ان کی پروگریس ہو کہ بھائی یہاں تو اب ریور ہے نہیں، تو ہم کس رافٹ میں آئیں. تو چھوڑ کے ان کو آنا پڑا. یہ آپ سوچیں کہ اس دریا کے ارد گرد جو زندگی پال رہا ہے اور زندگی دیتا رہا ہے، ان ساری زندگیوں کا کیا ہوا. اور جب ایک زندگی ہمارے ایکو سسٹم میں خرچ ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، یا کوئی سپیشیز ختم ہو جاتی ہے، جیسے پلہ مچھلی ہے. میں بچی ہوتی تھی اتنی بڑی ہوتی تھی پلہ مچھلی، اب اتنی چھوٹی ہوتی ہے، مشکل سے وہ ملتی ہے. ایسا نہ ہو 20 سال بعد وہ بھی نہ ملے. ہر طرف یہ حال ہے جی. نارتھ میں گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، وہاں ہمیں کل واپس جانا ہے کیونکہ وہاں گلیشیئر میلٹ ہوتا ہے. پھر ایسی 20-30 برفانی جھیلیں تیار پکی ہوئی پڑی ہیں پھٹنے کے لیے، اور وہ جب نکلتی ہیں تو سیلابی ریلا، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی. پھر قدرت کا قحط ہوتا ہے اور وہ سیلابی ریلا آتا ہے، بچے، مویشی، گھر، انفراسٹرکچر. ابھی آپ نے دیکھا شسپر گلیشیئر جو پھٹا ہے. اب یہ کوئی ایسی انوملی نہیں تھی، عجیب بات نہیں تھی، یہ بالکل پریڈکٹڈ تھی اور متوقع تھی. کل کوئی نہ کہے کہ یہ کیسے ہوتے جا رہا ہے. ساری دنیا اب جل رہی ہے، یا گلیشیئرز کے اندر ہے، یا زیادہ ایکسٹریم ویدر میں انتہا ماحول موسمیات کا سے متاثر ہے اب. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اشرف تو ہم ہیں مخلوق میں، لیکن اس مخلوق نے پچھلے 100 سال میں اتنا، خاص طور سے انڈسٹریل ریولوشن سے 1950 کی دہائی سے اتنا استعمال کیا ہے، اتنا ایندھن جلایا ہے، اتنا اوور ہارویسٹ کیا ہے اس ارض کو، کہ اب وہ ڈیفالٹ سیٹنگ میں خود سے واپس نہیں آتا. اب موسم بدلتے ہیں، وہ نارمل 4 موسم نہیں آئیں گے واپس. اگلے سال بھی یہی ہوگا. میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل سائنس ہے، سمپل کلائمیٹ سائنس ہے. اگلے سال اتنی گرمی ہوگی اگر کوئی روک تھام نہیں ہے. اور روک تھام ظاہر ہے اگر ہم نے کر دی اور ہندوستان نے نہیں کی اور افغانستان نے نہیں کی اور بنگلہ دیش نے نہیں کی تو ادھر سے ہوائیں آئیں گی. گلیشیئر کے حوالے سے یہ بھی گلوبل وارمنگ کا ایک بہت شدید کڑی ہے. 17% آپ کا سیاچن گلیشیئر، آپ لوگ اس علاقے سے آ رہے ہیں، اس کا لینڈ ماس، آئس ماس ختم ہو چکا ہے. وہ نیچے آ رہا ہے ان برفانی جھیلوں میں، وہ جم جاتی ہیں. جب وہ پھٹتی ہیں پھر آپ کے پاس اٹا آباد لیک جیسا حال ہوتا ہے. وہ تو پھر ڈیم کر کے بن گئی ایک لیک، لیکن اس کی فلڈنگ میں بہت سخت آپ نے بدحالی دیکھی. ایک اندوناک واقعہ تھا وہ. اس طرح کے واقعے اور بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت گلگت بلتستان میں صرف، اور ہمارے کیونکہ گلیشیئرز پولر ریجنز کے باہر 3 ماؤنٹن رینجز بڑے بڑے ہیں جن کی ہم بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن these glaciers are bigger and more dense in number than anywhere in the world except the polar region. آپ سندھ میں تو بیٹھ کے سوچ بھی نہیں سکتا بندہ کہ اتنی ہائٹس پہ ہمارا ملک ہوگا، لیکن ہے. تو اس کو بچانا بھی ہمارا کام ہے. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ وہاں گند بلا نہ پھیلائیں، ویسٹ نہ پھینکیں. جیسے ریور کے ساتھ کرنا چاہیے ویسے ماؤنٹن کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. اور ان سب کے ساتھ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنی کمیونٹیز کو ایڈیپٹیشن سکھانا ہوگا. ایڈیپٹیشن وہ چیز ہے جس سے آپ تیاری کرتے ہیں کم از کم شارٹ اور میڈیم ٹرم کی، کہ آپ اپنے کمیونٹی کو، ماحول کو، صوبے کو، ملک کو بچا لیں. آپ ایک دیوار کھڑی کر دیں. اگر فلڈز آ رہے ہیں تو آپ دیواریں کھڑی کرتے ہیں جو ریت کی نہ بنی ہو، جو ٹھیکہ مضبوط ہو. ایسا کرتے ہیں.
یا پھر کوسٹ لائن میں بھی ایسا کیا جاتا ہے، بہت سے ممالک کر رہے ہیں. آپ سولر اور ونڈ انرجی پہ جاتے ہیں. پاکستان دیکھیے دا گڈ نیوز ہے کہ پاکستان صرف سولر اور ونڈ پہ چل سکتا ہے آرام سے. صرف جھمپیر اور گھارو آپ کو 40,000 میگا واٹس دے سکتے ہیں. تو یہ بڑی باتیں ہیں. لیکن اس وقت سخت یہ فیمن ہوا ہوا ہے، واٹر فیمن پاکستان میں، اور یہ بار بار ہو رہا ہے. اب سندھ میں اس کے اثرات زیادہ ہو رہے ہیں. پانی کی تقسیم کے بھی مسائل ہیں. جی میں وفاقی وزیر ہوں، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ منصفانہ پانی کی تقسیم 1991 واٹر ایکارڈ جیسے سردار شاہ نے کہا یہ ضروری ہیں. جب وسائل کم ہوتے ہیں تو لوگ ان پر لڑتے ہیں. پاکستان کو اس وقت وسائل پر تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو منصفانہ تقسیم کر کے جیسے آپ کا معاہدہ ہے 1999 کا 91 کا، اس طرح ہم آگے بڑھیں. یہ نہیں کہ جہلم میں اور ادھر چناب میں واٹر ڈائیورٹ ہو جائے. سندھ بھی اس ملک کا بہت بڑا حصہ ہے. بلوچستان کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے. وہ بالکل صحرا بنتا جا رہا ہے. اس کے ایک زمانے میں بڑے شاندار جونیپر فارسٹ ہوتے تھے وغیرہ، صحرا بنتا جا رہا ہے. تو ہمیں اجتماعی سوچ کے ساتھ، میں واٹر منسٹری سے ضرور کہوں گی سردار شاہ کہ وہ سروے کریں. آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے زوم پہ، وہ براجز پر بیٹھے ہوئے تھے میجرمنٹ کرتے ہوئے. تو انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا کہ اگلے ہفتے شاید کچھ، اور میٹ آفس نے بتایا کہ رین وین ہوگی، بارشوں سے تھوڑا جو ڈیڈ لیول ہے ہمارے بڑے ڈیمز میں وہ کم ہوگا. اور آپ نے بالکل صحیح کیا، کہا بڑے ڈیمز کا تو دور ہی ختم ہو گیا ہے. وہ سلٹ اپ ہو جاتے ہیں، ان کی مینٹیننس میں لاکھوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں جو اب کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے لوگوں میں آگاہی بڑھانا میری منسٹری کا کہ ماحولیات جو ہے وہ موسمیات نہیں ہے. موسم اس کا اثر اکثر ہوتا ہے، لیکن ہم موسم تبدیل نہیں کر سکتے. کسی نے کہا مجھے آپ فون اٹھائیں جی آپ کچھ کریں. میں نے کہا ہاں بھائی میں ابھی فون کرتی ہوں اللہ میاں کو کہ جی ایک بتی آپ سوئچ کریں اور پھر یہاں سارا ہو جائے. تو مذاق کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں بہت سیریسلی لینا ہوگا. 1 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ملک میں ساری دنیا میں بڑھ گیا، جو یونائٹڈ نیشنز ہمیں کہہ رہی ہے بڑھ رہا ہے، اور اس کو بڑھنا نہیں ہے، اس کو بڑھنا ہے 21 سینچری کی آخر تک، اس سینچری کی آخر تک. اگر وہ بڑھ گیا تو پھر آپ باہر نہیں نکل سکیں گے. پھر آپ کے بہت سارے وسائل ختم ہو جائیں گے. کیلیفورنیا میں کیلیفورنیا جیسا باوسائل امریکہ کی اسٹیٹ جو ہے سب سے باوسائل ہے، رچ لبرل، بڑی بڑی زمین ہے، بڑا سب کچھ ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹیک کا گھر ہے، ٹیک انڈسٹری کا. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ روز آپ کھولیں وائلڈ فائرز، بش فائرز. جب قدرت بے قابو ہو جاتی ہے پھر اس کو قابو میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے. بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی روک تھام آپ منصوبہ بندی کریں اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں. جب آپ گاڑی کو دھو رہے ہیں، اشرافیہ سے میں زیادہ کہوں گی، گاڑی دھوتے اشرافیہ ہی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، دھوتے وہی ہیں. اپنے آپ کا ٹیپ کھولے ہوئے، آپ کے پاس باتھ روم میں آپ ٹیپ کھول رہے ہیں، آپ بند کر دیں بھائی. جو مرد حضرات ہیں وہ شیونگ کے درمیان، آپ کو پتہ ہے اس سے کتنا پانی بچتا ہے؟ بہت پانی بچتا ہے. میں آپ کو کوانٹیفائی بھی کسی نے کیا نہیں ہے، میں کوانٹیفائی کر کے بتا بھی دوں گی. آپ شاور میں پمپ کم کریں، جلدی پانی استعمال کریں. ایسا نہ ہو 2030 تک اور 2025 تک پاکستان واٹر سکیس ہونے والا ہے. ناٹ اسٹریسڈ، سکیس. اس کا مطلب آپ افریقہ کی طرح، ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن کی طرح ہو جائیں گے. شہروں کو پانی کا بھی حق ہے. یہاں پانی کی ایسی قلت ہوگی کہ ریشننگ ہونی پڑے گی. تو بجائے اس کے کہ لوگ ریشننگ کریں، عافیہ آپ کا فون شہید نہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ لوگ ریشننگ کریں اور اس پر جھگڑے اور لڑائیاں اور جنگیں ہوں، ہم سب کو کچھ سبق سیکھنا پڑے گا. یہ ہمارے آبا و اجداد نے جو بھی کیا ہے، ہمیں آگے منصوبہ بندی کرنی ہے کہ ہمیں تبدیلی اپنی زندگی، اپنی لائف سٹائلز میں لانی ہوگی. ہماری منسٹری کے تو کچھ لوگ ایک دفتر سے کمیٹی میں جواب دینے آ رہے تھے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ 2-3 گاڑی میں بیٹھ کے آئے. ایک گاڑی میں نے کہا اچھا آپ لوگوں نے کار پول کیا انہوں نے. پھر منسٹری میں جب میں آئی تو پلاسٹک کی بوتلیں تھیں. پلاسٹک کی بوتلیں بین ہیں. میری زندگی میں پلاسٹک کی بوتلیں بین ہیں. میں نے سینٹ میں بھی بین کرا دی ہیں کب سے.
ہم شیشہ استعمال کریں، تھوڑی کشت کرنی پڑتی ہے، پانی بوائل کر کے فلٹر کر کے، یا نیسلے کا یا جو بھی بڑے والے لیں جو بایو ڈیگریڈیبل ہوں، جو سنگل یوز نہ ہوں، اس طرح کے لیں، اور اس پانی کو جو پرانے طریقے تھے مٹکوں میں، دیکھ لیں مٹکا لیڈ پوائزننگ کا وہ نہیں ہے، وجہ نہیں بن سکتا، لیکن آپ راستے ڈھونڈیں، رینیوبل کپس بنانے ہوں گے، بڑی بڑی انڈسٹریز کو ہم نے بات کی ہے، ملاقاتیں کی ہیں کہ آپ شیشے کی بوتلیں ایسی بنائیں کہ ری سائیکل ہو سکیں. تو اپنی اپنی زندگی میں جس کے پاس وسائل ہیں، آپ اگر 2 مگ پانی کے بجائے 1 مگ یوز کریں گے تو آپ اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کریں گے. بہت بہت شکریہ جی.